معزز سامعین، پہلی جنگ عظیم 1914 کو شروع ہوئی، 1918 کو ختم ہوئی۔ کتنی بستیاں ویرانہ بنی، کتنی آبادیاں جنگل بنے، گلی محلے خاک خون میں نہا گئے، گورکنوں کی مصروفیات بڑھ گئی، بحر کنور سرخ ہو گیا، فضا آلودہ ہو گئی، جگہ جگہ پہ میت، ماتم، لاشیں عام ہو گئی۔ لاکھوں انسانوں کا خون پہلی جنگ عظیم کی شہرت میں گیا۔ 1918 کو ختم ہوئی، اتحادی جیت گئے۔ اتحادیوں میں امریکہ تھا، برطانیہ تھا، فرانس تھا، جاپان تھا، رشیا تھا۔ محوری ہار گئے۔ محوریوں میں جرمنی تھا، اٹلی تھا، آسٹریا تھا، ان کو محوری کہتے تھے۔ محوریوں کے مقدر میں شکست آئی، جرمنی کے حصے بکھرے کر دیے گئے، ظالمانہ قسم کی شرائط عائد کی گئی، تاوان جنگ ڈالا گیا، غیر منصفانہ بنیادوں پر مفتوح کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ 1919 میں امریکہ کے صدر ولسن نے دوسری جنگ عظیم سے بچنے کے لیے ایک تنظیم بنائی جس کو لیگ آف نیشن کہتے تھے، اردو میں اس کو انجمن اقوام کہتے تھے۔ لیگ آف نیشن کا ہدف یہ تھا، یہ ولسن کی تجویز پہ بنی تھی، اس کا ہدف یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بادل چھٹ جائیں، لوگ اپنے معاملات کو ٹیبل ٹاک پر گفتگو کے ذریعے، ڈائیلاگز کے ذریعے حل کرنے کا روش اختیار کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر آگ اور بارود کی دھمکی نہ دیں، آپس میں اسلحہ کا کم سے کم استعمال ہو، اگر کوئی ٹکراؤ تصادم ہو تو سارے لیگ آف نیشن پہ اپنا مقدمہ رکھیں، لیگ آف نیشن اس کا سلوشن دے۔ ہدف اس کا یہ تھا کہ بقائے باہمی منصفانہ زندگی، امن عام، جنگ کے ممکنہ بادلوں کو دور کرنے کا خواہش۔ 1919 میں ولسن کی تجویز پر لیگ آف نیشن بنی، لیکن 1939 کو جرمنی کے آمر ہٹلر نے طبل علم بجا دیا، دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ گویا لیگ آف نیشن کا کل اثر 20 سال تک رہا۔ 20 سال کے بعد اٹلی کے مسولینی اور جرمنی کے ہٹلر نے مل کر ڈکٹیٹرشپ، آمریت کی بنیاد پر پہلی جنگ عظیم کے بعد توہین آمیز شرائط کا بدلہ لینے کے لیے جرمنوں پر عائد کی گئی غیر منصفانہ پابندیوں کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ عظیم میں جرمن عظیم ہے یہ نعرہ دے کر ہٹلر نے اعلان جنگ کر دیا۔ 1945 کو جا کے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ اس جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی اتحادیوں کو فتح ہوئی اور محوریوں کو شکست ہوئی۔ البتہ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی، جاپان، جرمنی یہ محوریوں کے تھے، امریکہ، فرانس، برطانیہ یہ اتحادیوں کے تھے۔ دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی، ہٹلر نے خودکشی کر لی، سو جرمنی ختم ہو گیا۔ اٹالین نے مسولینی کو گولی مار دی، سو اٹلی ختم ہو گیا۔ جاپان میں کچھ دم خم تھا، پرل ہاربر ایک بحری اڈا تھا امریکہ کا، اس پر جاپان نے اپنا حملہ کیا، اس میں امریکہ کو نقصان ہوا۔ نتیجے میں امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما کے اوپر دنیا کا پہلا ایٹم بم پھینک دیا۔ لاکھوں انسان جل گئے، پہاڑ پگھل گئے، بستیاں ویرانہ ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی۔ اس نے پھر دھمکی دی کہ اگر آپ نے سرنڈر نہ کیا تو 3 دن کے بعد میں دوسرا ایٹم بم پھینک دوں گا۔ جاپان نے سرنڈر نہ کیا تو 9 اگست 1945 کو زمین کے سینے پر دوسرا ایٹم بم کاشت کر دیا امریکہ نے ناگاساکی کے اوپر۔ دوسری جنگ عظیم میں کم و بیش 1 کروڑ انسان ذبح ہوئے اور کم و بیش 70 لاکھ معذور ہو گئے جو زندگی کے تقاضوں کا جواب دینے کے قابل نہ رہے۔ ہاتھ ٹوٹ گئے، آنکھیں ختم ہو گئی، چہرے جھلس گئے، باقی زندگی انہوں نے رینگ رینگ کے گزاری، قسطوں میں مرے۔ 1945 کو دوسری جنگ عظیم لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کا خون چوس کے ٹھنڈی ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بحر الکاہل میں بلکہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن میں دنیا کے فاتح قوم کے 2 بڑے بڑے رہنما چرچل اور روزویلٹ۔ چرچل وزیر اعظم تھا برطانیہ کا اور روزویلٹ صدر تھا امریکہ کا۔ یہ دونوں بحر اوقیانوس میں ایک بحری جہاز کے عرصے پہ کھڑے تھے۔
فضا گرد آلود تھی، بحر اوقیانوس میں لاشیں تھیں، مچھلیاں مر مر کے بہر آ رہی تھی، پوری فضا دھوئیں سے بھری پڑی تھی، ہیروشیما اور ناگاساکی کے ابھی تک دھوئیں اٹھ رہے تھے، پوری کائنات میں ایسے ہی کوہرام بپا تھا جس کو قیامت صغریٰ کہا جا سکتا ہے۔ تو چرچل نے بحری عرصے پر کھڑے کھڑے روزویلٹ سے کہا کہ کیا صورت ہے اگر تیسری جنگ عظیم اس کرۂ ارض پر شروع ہو گئی تو کیا خیال ہے کرۂ ارض کے اوپر اولاد آدم بن نوع انسان نامی مخلوق زندہ رہ سکے گی، یا یہ بھی دیگر سیاروں کی طرح بے نور سیارہ ہو جائے گا؟ کیوں کہ ایک خوف تھا ایٹم بم نہ پھینکا جائے، اور ایٹم بم پھینکنے کا آغاز تم نے کر دیا روزویلٹ نے۔ 2 ایٹم بم جاپان کی زمین پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر پھینکے جا چکے ہیں۔ اگر تیسری جنگ نے آغاز لیا تو یقین جانے ہر ملک جس کے پاس ایٹم بم ہوگا وہ ایٹم بم پھینکنے میں پہل کرے گا۔ کوئی کوشش ایسی کی جائے کہ تیسری جنگ عظیم کی نوبت نہ ہے۔ اگر آ گئی تو کرۂ ارض چاند کی طرح، زہرہ کی طرح، مریخ کی طرح، عطارد کی طرح انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ روزویلٹ نے کہا ہم فاتح ہیں، اتحادیوں کے سپہ سالار ہم ہیں، آنے والے زمانے کو کوئی ایسا نظام دینا چاہیے، ایسا طریقہ دینا چاہیے کہ جنگیں ختم ہو جائیں، ٹکراؤ ختم ہو جائے، تصادم ختم ہو جائے۔ تو چرچل نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو روزویلٹ نے UN کی تجویز دی۔ UN 24 اکتوبر 1945 کو بنا، یہ 9 اگست 1945 کی بات ہے۔ اگست کے بعد ستمبر آیا، پھر اکتوبر آیا، کم و بیش 2.5 ماہ کے بعد۔ روزویلٹ نے کہا UN بنا دیا جائے، اقوام متحدہ بنا دیا جائے۔ تو چرچل نے کہا تمہارے ملک کے صدر ولسن نے 1919 کو لیگ آف نیشن بھی تو بنائی تھی، لیگ آف نیشن کے اہداف آبجیکٹ بھی تو وہی تھے جو UN کے۔ لیگ آف نیشن بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ڈائیلاگز کے ذریعے، اپنے مکالمہ جات کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا جائے، بات بات پر بارود کی بو اور گولی کی آواز اور یہ نہ کیے جائے۔ تو اس نے کہا ہاں، تو اس نے کہا لیگ آف نیشن دوسری جنگ کو 20 سال روک سکی، اقوام متحدہ تیسری جنگ کو 40 سال روک دے گا۔ لیگ آف نیشن کا تجربہ یہ بتا چکا ہے کہ انسانوں کی جنگ کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کی لیگ کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر کامیاب ہونی ہوتی تو لیگ آف نیشن کے ٹھیک 20 سال بنے بعد دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی۔ تو روزویلٹ کہنے لگا میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ UN بنا دیا جائے، بیسک ڈھانچہ وہی رہے جو لیگ آف نیشن کا تھا، مزید اس کو پالش کر دیا جائے، بیوٹیفائی کر دیا جائے، اس میں ترامیم کر دی جائیں، اس کو طاقتور بنایا جائے، زیادہ ممبر سازی کی جائے، اس اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ اس نے کہا جتنا بھی مضبوط کر لو، لیگ آف نیشن کے طرز پر بنا گیا UN تیسری جنگ کو نہیں روک سکے گا۔ اس پر پھر روزویلٹ نے کہا تم بتاؤ تیسری جنگ عظیم سے بچنے کا پائیدار، جاندار، دائمی طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر جنگ تیسری ہوگی تو کرۂ ارض بے نور ہو جائے گا، ایٹم بم گریں گے اور زمینیں بانجھ ہو جائیں گی، بستیاں ویرانہ ہو جائیں گی، اور پرسہ دینے کے لیے بھی کوئی زندہ انسان نہیں ملے گا۔ تو اس پر چرچل نے کہا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، ایک تجویز ہے، اگر اس کو لاگو کیا جائے، روبہ عمل لایا جائے تو مجھے گمان نہیں، یقین ہے کہ تیسری جنگ عظیم کے محیط بادل خوفناک صاحب بنے نوع انسان سے چھٹ سکتے ہیں۔ ایک 5 مرلے کے مکان سے لے کر بر اعظموں تک جو ایک ٹینشن کی فضا اب پیدا ہو چکی ہے وہ چھٹ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ایک کام کر لیا جائے۔ بحر اوقیانوس کے بحری جہاز کے اوپر کھڑے ہوئے دونوں فاتح ممالک کے سپہ سالار تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ تاحد نظر نیلا پانی پھیلا ہوا ہے، اس میں لاشیں تیر رہی ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، ہیروشیما پھٹ چکا ہے، ناگاساکی ادھر چکا ہے، از چہار جانب بارود کی بدبو عام ہو چکی ہے، لاشیں تعفن پھیلا رہی ہیں، زخموں کی چیخیں آ رہی ہیں، کٹے اعضاء سامنے ہیں، اعضاء بریدہ لوگ منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ اس سینیریو کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے بحر اوقیانوس کے اوپر تیرتے ہوئے ایک بحری جہاز کے عرصے پر روزویلٹ اور چرچل کے مابین۔ تو روزویلٹ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم UN نہیں بناتے، تم ہی بتاؤ تیسری جنگ عظیم کو بچانا بحیثیت فاتح قوم ہمارے ذمہ ہے، لوگ ہم سے توقع کرنے ہیں۔ جرمنی مٹ چکا ہے، اس کے حصے بکھرے ہو گئے، جاپان ٹوٹ چکا ہے، اٹلی شکست کھا چکا ہے، لے دے کے اب کائنات کی لگام باغ دور تو ہمارے ہاتھ میں، تو ہم کیا کریں؟
اس پہ چرچل نے جواب دیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس بات کو رکھنے کے لیے مجھے اتنی تمہید اور ایک مشکل سی بات کرنی پڑی، یقیناً وہ بوجھ بنی ہوگی آپ پر، لیکن جو بات میں اب کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات کلیئر نہ ہوتی اگر یہ پس منظر میں آپ کے سامنے نہ رکھتا۔ اس پر روزویلٹ نے کہا چرچل سے بولو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو چرچل نے کہا اگر دائمی امن چاہتے ہو، پائیدار سکون چاہتے ہو، اقوام عالم میں ہمیشہ ہمیشہ کا امن چاہتے ہو، تو طریقہ ایک ہے کہ دنیا کے انسانوں کو محمد عربی کا نظام حیات عطا کرو۔